بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ 15 شوال شہادت حضرت امیر حمزہ علیہ السلام۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار و انصار کہ جنہوں نے اسلام کے ابتدائی سالوں میں بہت سخت ایام گزارے، ان میں سے حضرت حمزہ علیہ السلام کی شخصیت بہت اہمیت کی حامل ہے اور آپ کا مقام بہت افضل ہے۔ حضرت حمزہ علیہ السلام اسلام کے سب سے بڑے شجاع تھے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب میں رہے اور جنگ احد میں سید الشہداء کا لقب بھی اپنے نام کیا۔ معزز ناظرین، جنگ احد میں مشرکین نے مسلمانوں کی بڑی تعداد کو شہید کیا۔ سب سے زیادہ اہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب تھے، جس پر جبیر بن مطعم کے غلام وحشی نے نیزے کا وار کیا اور پھر ان کا سینہ چاک کیا اور ان کا کلیجہ نکال کر ابو سفیان کی بیوی ہندا کے سپرد کیا، جس کا باپ جنگ بدر میں حضرت حمزہ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت اور ان کے بدن کے مسلح ہونے پر بہت زیادہ مغموم اور غضبناک ہوئے۔ تبری اس بارے میں کہتے ہیں کہ حمزہ بن عبد المطلب علیہ السلام کی شہادت اور جنگ کے شعلے خاموش ہو جانے کے بعد ہند قریش کی دوسری عورتوں کے ساتھ میدان جنگ کی طرف گئی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے جسم کے اعضاء کو مسلح کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ان عورتوں میں سے ایک ہندا تھی جو حمزہ کے جسد کے پاس پہنچی اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کے کان، ناک اور دوسرے اعضائے بدن کو کاٹ دیا اور ان سے اپنے لیے پازیب اور گردن بند بنایا اور اپنے زیورات وحشی کو بخش دیے، اور اسی نے ہی حمزہ کے سینہ کو چیر کر ان کا جگر نکالا اور اسے کھانا چاہا، لیکن وہ اسے نہ کھا سکی۔ تبری لکھتے ہیں کہ اس ظلم کو انجام دینے کے بعد ہندا لعینہ نے ایک بہت بڑے پتھر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز سے اشعار پڑھے، جس میں وہ کہہ رہی تھی: یہ قتل و گشتار جنگ بدر کی وجہ سے ہماری طرف سے تمہارے لیے جزا ہے، کیونکہ جنگ کے بعد جنگی اہمیت ہے۔ عتبہ اپنے بھائی اور اپنے چچا اور بکر کے غم میں میرا صبر لبریز ہو چکا تھا اور اب مجھے شفا ملی ہے اور میں نے اپنی نظر ادا کی ہے۔ اے وحشی، تم نے اپنے عہد و پیمان کو وفا کیا اور میرے سینہ سے غم کو دور کیا۔ مجھ پر لازم ہے کہ جب تک زندہ رہوں اس کی شکر گزار رہوں، بلکہ قبر میں اپنی ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے تک اس کی شکر گزار رہوں۔ حضرت حمزہ سید الشہداء پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام سے فرمایا: میرے بہترین بھائی علی اور میرے بہترین چچا حضرت حمزہ علیہ السلام ہے۔ حمزہ علیہ السلام نے جو اپنی زندگی مبارک میں کارنامے انجام دیے، ان سب کی بہت زیادہ ستائش بیان کی گئی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: عرش الہی کے ستون پر لکھا ہوا ہے، حمزہ شیر خدا ہے اور شیر پیغمبر اور شہداء کے سردار ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان فرشتے حنظلہ بن ابی عامر بادلوں کے لطیف پانی اور چاندی کے برتنوں سے غسل دے رہے ہیں۔ ابو اسد سعدی کہتے ہیں: میں گیا اور جا کر دیکھا کہ حنظلہ کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے واپس جا کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں بتایا۔ شہادت حضرت حمزہ علیہ السلام کی مناسبت پر تمام مومنین و مومنات کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔